میں نے امتیاز صاحب سے کہا کہ ہمارے جو خزرائے مدارس جنہوں نے لا کی تدریب کری ہے، اس کی ڈگری حاصل کری ہے، یا جو ابھی اس راستے میں اور زیر تعلیم قانون کے شعبے اس پروگرام میں سرگرمی کو نہیں کیا گیا، اور جیسا کہ ہمارے ارشاد صاحب نے کہا آج کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور ان کی گفتگو سے روشنی حاصل کرتے ہوئے ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ملک کے مختلف بڑے شہروں میں جہاں ہائی کورٹ ہیں خاص کر وہاں ہم اس طرح کے پروگرام رکھیں، اور آئندہ ہم اس کی 2 نشستیں رکھیں گے۔ ایک نشست کے نام پر جو آج علماء کے لیے فضلہ کے لیے، اور ایک نشست کو بھی وکلا کے لیے، جس میں قانون شریعت کی اہمیت اور اس کے اصول اور اس کی بنیادی فکر کو سمجھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو آسان کرے۔ اسلامی فقہ اکیڈمی میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں، کہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا خادم ہوں، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ علمی اور تحقیقی کام اتنا یہ ادارہ کر رہا ہے، مذہبی اعتبار سے شاید کوئی دوسرا ادارہ اس میدان میں اس درجہ مصروف کار نہیں۔ ہمارے یہاں ایک بڑا تحقیقی ادارہ ہے دارالمصنفین اعظم، لیکن آپ ذرا واقف ہیں کہ دارالمصنفین جہاں سے علامہ شبلی نعمانی، علامہ مسیح السلمان ندوی، مولانا عبدالسلام ندوی، سید صلاح الدین عبدالرحمن، ایسے لوگ پیدا ہوئے۔ اگر برے نہ مانے تو میں کہوں کہ آج وہ دہلی میں اس نوعیت کا ایک اہم علمی اور تحقیقی ادارہ تھا، دائرۃ المعارف العثمانیہ، جس نے کئی ایسی کتابوں کو ایڈ کیا جو عالم عرب میں بھی چھپ نہیں پائی تھی، تباہی نہ پائی تھی۔ ایک زمانے میں ہندوستان سے باہر عالم عرب میں اور علوم اسلامی کے میدان میں ہندوستان کا تعارف دائرۃ المعارف العثمانیہ سے ہوتا تھا، محفوظ اس کی مجلس علمی کا منبر۔ لیکن چونکہ اب گورنمنٹ کی مدد اس طرح باقی نہیں ہے، میں ایک میٹنگ میں شریک تھا، وہ جو یونیورسٹی کے رجسٹرار تھے وہ بھی اس میں تھے، تو ہر تدریس کے بعد وہ کہتے تھے کہ صاحب کا خرچ تو اتنا ہوگا لیکن اس سے انکم کتنی ہوگی؟ تو جب علم و تحقیق کے کاموں کو انکم کی ترازو میں تولا جانے لگے تو یہ کام جاری نہیں رہ سکتا۔ اس وجہ سے وہاں بھی صورتحال یہ ہے کہ مدت سے کسی نئی کتاب پر کام شروع نہیں ہوا، اور جن کتابوں کے نسخے ختم ہو گئے تھے ان کی نئی طباعت نہیں ہوئی۔ اس نوعیت کا ایک ادارہ دلی میں نظرۃ المصنفین تھا، جہاں سے بڑی اہم کتابیں شائع حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رفقا کے ساتھ اسے فائل کیا تھا، لیکن وہ ایک شخصی ادارہ تھا، ایک ملی ادارہ نہیں تھا۔ اس لیے مفتی صاحب کی وفات کے بعد اگر یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ اس ادارے کے لیے وفات ہوئی۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ ادارہ جو آپ سب کا ادارہ ہے، یہ پوری زندگی کے ساتھ جو کچھ بن پڑتا ہے علم و تحقیق کے میدان میں آگے بڑھ رہا ہے۔ تربیتی پروگرام بھی رکھے جاتے ہیں، اہم موضوعات پر دراسات بھی تیار کرائے جاتے ہیں، فقہی موضوع پر
سالانہ فقہی سیمینار ہوتا ہے جو اکثر انٹرنیشنل نارمل کا ہوتا ہے. ادھر 2-3 سالوں سے ہم لوگ ہندوستان کے باہر کے مہمانوں کو نہیں بلا رہے ہیں ملک کے حالات کی وجہ سے. لیکن باہر کے اہل علم بھی اکیڈمی کے سیمینار کی طرف اپنے کام کو متوجہ پہلے سے خواہش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی فیصلہ ہو آپ لوگ فوری طور پر اس سے مطلع ہے. اور فکری پروگرام بھی کیا ہے جن کا اس پروگرام کا ایک حصہ ہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان کی دعا کیجیے. یہ سلسلہ 4 سال اکیڈمی کا موضوع فقہ ہے اور فقہ بھی در حقیقت قانون ہے. وہ قانون جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے بھیجا ہو اور جس میں کتاب و سنت کے ماہرین نے اپنے اجتہاد کے ذریعے زمانے کی ضرورتوں کے مطابق اضافہ کیا ہو. اس پورے مواد کے مجموعے کو فقہ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قانون سے اس اکیڈمی کا بہت گہرا تعلق. اور اس سے پہلے بھی ابھی مولانا صدر صاحب نے اپنے استقبالیہ کلمات کی توجہ دلائی کہ کئی موضوعات پر اس کا قانون سے رشتہ جڑا ہوا ہے کہ پروگرام رکھا ہے اکیڈمی. اس نوعیت کا پروگرام اب اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہمارے دینی مدارس کے فضلہ کے لاء کے میدان میں جانے کا تصور بہت کم تھا. ابھی اس پر بہت سی کم. میں ایک چھوٹے موٹے ادارے کا خادم ہوں المعہد العالیہ اسلامی حیدرآباد میں. تو میں وہاں ہر سال اپنے طلباء کو ترغیب دیتا ہوں کہ آپ میں سے کچھ لوگ آگے قانون پڑھنے کی کوشش کریں. بلکہ بعض وہ طلباء بھی تھے کہ جن کی ابتدا کے لیے تھوڑا سا ادارے سے تعاون کرنے کی کوشش کی. تو معہد کے واسطے سے بھی پچھلے چند سالوں میں تقریباً 11-12 فضلہ ہوتے ہیں جو ملک کے مختلف علاقوں میں قانون کی تعلیم حاصل کرنے ہیں جن میں سے بعض یہاں موجود ہیں. اور یہ سلسلہ ماشاء اللہ بڑھ رہا ہے. کئی نتیجے فضلہ ہمارے ماشاء اللہ اس میدان میں آگے بڑھ رہے ہیں. تو اس لیے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ خصوصی ورکشاپ آپ حضرات کے لیے ہو. اور میں اس ادارے کے خادم کی حیثیت سے بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ سب حضرات میرا تشریف لائیں. اور جتنا آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اسی کے برابر تنہا شمشاد صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ ان کی تشریف آوری کی وجہ سے اور وقت دینے کی وجہ سے ہم اس محفل کو آراستہ کرنے پر قادر ہو سکتے. میرا موضوع رکھا گیا تھا, میں نے اس کو ختم کرا دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت قانون کے موضوع پر ہو. اور اس میں میرا موضوع رکھا گیا تھا بابر اسلامی قانون کی معنویت. تو چند منٹ میں اس بارے میں عرض کروں. جیسے آپ نے بھی شمشاد صاحب سے سنا کہ ہمارے ملک میں قانون کی بنیاد پر سماج نہیں بنا, سماج کی بنیاد پر قانون بنا.
اسلام کا جو تصور ہے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن نے کہا اللہ رب الخلق، اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا اللہ رب الخلق، اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کے خالق ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کو اس کائنات کے سلسلے میں قانون بنانے کا حق حاصل ہے۔ یہ اسلام کا بنیادی تصور ہے اور اس کی حکمت ظاہر ہے کہ قانون اس کو بنانا چاہیے کہ جن لوگوں پر وہ قانون نافذ ہو رہا ہے ان کے مسائل اور حالات سے قانون بنانے والا واقف ہو اور وہ اتنا غیر جانبدار ہو کہ وہ اس میں ادب کو قائم رکھ سکتا۔ جمہوری نظام سب سے زیادہ قابل قائم نظام ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہاں قانون کا پلڑا ہمیشہ سنت کے حق میں جھکا رہتا ہے، کیونکہ جب بھی انسان قانون بنے گا تو وہ اپنی وابستگی کو بالکل فراموش نہیں کر سکتا۔ تو یہ اسلام کا بنیادی تصور ہے کہ اصل میں قانون کا جو مصدر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ قانون کے لیے جو دو بنیادی شرط ہیں، علم اور عدل کی صلاحیت، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی میں ہو سکتی ہے۔ اور اسی لیے آپ نے پڑھا مدرسے میں کہ ادلہ شریعہ ہمارے یہاں کتاب اللہ ہے، سنت رسول ہے، قیاس ہے، اجماع ہے، کیونکہ ان سب میں قانون کا مصدر اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان گیا۔ دوسرا تصور قانون کا ہندوستان جیسے ملکوں میں، یہاں اگر آپ چاہیں کہ ہم تمام اسلامی قوانین کو یہاں نافذ کر دیں، ممکن اور جو چیز ناممکن ہو اسلام اس کا حکم نہیں دیتا ہے۔ تو ایسے خطوں کے لیے اسلام نے جو حکم دیا ہے اس میں ایک تو ہے مذہبی آزادی کا تصور اور دوسرے تمام طبقوں کے ساتھ عدل و انصاف۔ آپ کو یاد ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، آپ میں سے ہر ایک کو اپنے مذہب پر چلنے کی اور عمل کرنے کی عادت ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے وہ تاریخی بیعت تیار کرایا، معاہدہ تیار کرایا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے اور جس پر تمام قبائل کا دستخط لیے، اس میں دو باتیں بنیادی تھیں۔ ایک بات یہ تھی کہ سب کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہو، اور دوسری بات یہ تھی کہ مدینے پر باہر سے کوئی طاقت حملہ کرے گی تو ہم سب مل کر اس سلطنت کا دفاع کریں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ ایسے معاشرے میں ہو جو ملا جلا معاشرہ ہو تو وہاں آپ اس بات پر اصرار نہیں کر سکتے کہ ہم خواہی نخواہی جہاں ہم پورے پرانے قانون کو نافذ کریں، کیونکہ یہ لکم دینکم ولی دین کے خلاف بات ہے۔ بلکہ وہاں جو بات ممکن ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی حاصل رہے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسانی مساوات جو بنیادی حقوق ہیں اس میں مساوات کا اور برابری کا پورا خیال رکھا جائے گا۔ تو یہی اس کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمائی مدنی زندگی میں۔ حالانکہ مدینے میں مسلمان غالب تھے لیکن وہاں یہودی قبائل تھے، آپ نے ان کو کبھی ان پر جبر نہیں کیا کہ وہ قانونی شریعت کو شروع سے آپ تک تسلیم کریں۔ البتہ ایک بات ان سے کہی گئی، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ کچھ جو قدر مشترک ہیں ہمارے درمیان، جو منیمم پروگرام ہو سکتا ہے ہمارے ملک کا، آؤ کہ اس پر ہم لوگ اتفاق کریں۔ یہودی بھی چونکہ توحید کے قائل تھے، آخرت کے قائل تھے، مسلمان کے قائل تھے، تو قرآن نے ان دو چیزوں کا ذکر کیا۔ تو ہمارے ملک کا جو دستور ہے اس کی حیثیت ایسی ہے،
کثیر قومی آبادی میں اور سماج میں کثیر مذہبی کثیر تہذیبی سماج کے لیے موجود تو اور جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ ہمارے ملک کا جو دستور ہے اس وقت بھی یہ بڑی کوششوں سے بنا تھا کیونکہ آگے یہ RSS کی بنیاد تو آزادی سے پہلے ہی آج جو بعض لوگوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ دباؤ آزادی کے وقت میں بھی تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایک ایسا دستور بنا جو بڑی حد تک تمام قوموں کے لیے قابل قبول ہے، بشرطے کہ اس کو ایمانداری کے ساتھ نافذ کیا جائے۔ تو یہ بنیادی تصور ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جمہوریت کا قائل نہیں ہے۔ جمہوریت کا قائل اس معنی میں نہیں ہے کہ اگر کہیں پوری زمان اقتدار آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ لوگوں کی مرضی کو قانون کی بنیاد نہیں بنائیں، اللہ کی مرضی کو قانون کی بنیاد بنائیں۔ لیکن جہاں ملا جلا سماج ہو، جہاں آپ اس بات پر مجبور ہو کہ لو اور دو پر عمل کرنے کی سوا چارہ نہیں، تو وہاں جو ہمارا جمہوری نظام ہے اور ہمارے ملک کے دستور میں جس کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ لوگ اپنی ذاتی زندگی میں مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہوں اور ایک دوسرے کا احترام کریں، یہ موضوع ترین طریقہ ہو سکتا ہے۔ اور مکی زندگی میں بھی اور مدنی زندگی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج یہ پروگرام رکھا جا رہا ہے اور آپ لوگوں سے ہماری درخواست ہے کہ آپ لوگ ضرور موجود میں جو محاذرات یہاں دیے جائیں اس کو نقل کریں، اور ہم یہ بھی چاہیں گے کہ آپ میں سے کچھ حضرات کو مرتب کریں۔ اگر آپ نے اس کو مرتب کر لیا تو میں ان وکلا حضرات کی نظر ثانی کے بعد کمپوزنگ کرا کے گائیڈنس اس کو شاعر کرا دیا تاکہ جو مدارس کے دوسرے طلبا ہیں وہ آپ کی اس یادداشت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ قرآن نے تو بنیادی بات کہی ہے لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، واقفیت اور ناواقفیت دونوں برابر ہو سکتی۔ تو قانون سے ناواقفیت اور اس کی ضرورت محسوس نہیں کرنا یہ قرآن کے حکم کے بھی خلاف ہے کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں وہاں کے قانون سے بے پرواہ ہیں اور ہم اس کی واقفیت نہیں رکھتے ہیں، اس کی کوشش نہیں کرتے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج اور کل کا یہ پروگرام اس سلسلے میں مفید ثابت ہوگا، معاون ثابت ہوگا، اور آپ لوگ اس کارروائی کے لیے سالار کارروائی ثابت ہوں گے جو آپ کے کاموں کو دیکھ کر اچھے سے اس راستے پر قدم رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے اور اپنی دین کے غلبے کے لیے اور اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کو اس کے لیے ہر طرح کی جائز اور قانونی توفیق کا عطا فرمائے، اس کا حوصلہ دے عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ حضرت مولانا کے اس بصیرت افروز اور مستقبل کے خطوط پر مشتمل یہ کلمات صدارت انشاءاللہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوں گے۔ اس افتتاحی پروگرام کے اختتام پر میں مفتی احمد نادر صاحب اسلامک فقہ اکیڈمی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کلمات تشکر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ قانون کی تعلیم اور مدارس کے اس 2 روزہ
ورکشاپ کی افتتاحی نشست الحمدللہ اب اختتام پذیر ہوا چاہتی ہے، اور میں کلمات تشکر کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں سب سے پہلے آج کی نشست کے صدر عالی قدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر اور اسلامی فقہ اکیڈمی کے جنرل سیکریٹری اور آج کی نشست کے صدر فقیر حکومت حضرت مولانا خالص اللہ رحمانی صاحب کا اس پروگرام کے حوالے سے شکر گزار ہوں، اور ان کی خدمت میں کلمات تشکر ادب کے ساتھ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی شرکت کو یقینی بنایا۔ ہم اکیڈمی کے جملہ افراد شعبہ علم کی طرف سے ان کے شکر گزار ہیں۔ اس کے بعد آج کا یہ پروگرام چونکہ قانون سے متعلق ہے، اور جو ہمارے ملک کا دستوری اور قانونی نظام ہے، ہم اس سے الگ نہیں ہو سکتے جب تک ایسے شخص کو ہم اپنے ساتھ نہ لیں جو ملک کے دستوری نظام کو قریب سے سمجھتا ہو، عوام میں اسے نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہو، اب اس کے نوک و پلک سے کما حق ہو واقف ہو۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے شعبہ علم کے رفقا نے جس شخصیت کا انتخاب کیا، یعنی ایم آر شمشاد صاحب جو سینئر ایجوکیٹ ہیں، وہ آج کی نشست میں تشریف لائے۔ انہوں نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے افتتاحی کلمات بھی ہمارے سامنے رکھے۔ میں ان کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ہمارے دوست اور رفیق کار اور رفیق کارواں جناب ڈاکٹر صفدر رضوان ندوی صاحب جو شعبہ علم کے انچارج بھی ہیں اور اس پروگرام کے جو رواں بھی ہیں، اور انہوں نے آپ حضرات کا استقبال کیا اور کما حق ہو استقبال کیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے دوست جناب امتیاز احمد قاسمی صاحب نے پروگرام کی نظامت کی، اور ایک اچھے سنچالک کی حیثیت سے انہوں نے یہ کردار نبھایا، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ تمامی حضرات جو دور دراز سے مختلف صوبوں سے یہاں اس پروگرام کی اہمیت کے پیش نظر تشریف لائے ہیں اور آپ شریک ہیں، میں آپ کی خدمت میں بھی شکریہ کے کلمات پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اسی تندہی اور لگن کے ساتھ شریک رہیں گے آخر تک اس 2 روزہ پروگرام میں، اور آپ اپنے افادیت کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، اور اکیڈمی سے انشاءاللہ بہتر پیغام ملک اور قوم کے لیے جائے گا۔ ایک بار پھر میں تمام ہی لوگوں کا من جملہ شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی صاحب کے اس کلمات تشکر پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے وقت پہ اچھے کلمات کے ساتھ شکریہ ادا کیا۔ میں کل تک کے پروگرام کی ایک فہرست آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ تو افتتاحی نشست افتتاحی پروگرام اختتام پذیر ہوا، اس کے بعد پہلی نشست انشاءاللہ ابھی پہلے 11 بجے شروع ہونا تھا، لیکن چونکہ پروگرام تاخیر سے شروع ہوا تو اب انشاءاللہ صرف چائے کے وقفے کے بعد یعنی چائے کے بعد پہلی نشست شروع ہوگی، جس میں ایم آر شمشاد صاحب کا 2 موضوعات پر مذہبی آزادی کی قانونی ضمانت اور دوسری عدالتی نظیر اور بنیادی مذہبی رسومات کا تصور، تو اس پر ان کا محاضرہ ہوگا۔ اور پھر دوسری نشست انشاءاللہ اس کے معاً بعد شروع ہوگی، جس میں تبدیلی مذہب مخالف قانون مولانا ابرار حسن ندوی صاحب کا ہوگا، اور دوسرا محاضرہ ہوگا فضلائے مدارس اور قانون کی تعلیم مسائل اور حل ایڈوکیٹ نہال احمد صاحب کا، اور تیسرا محاضرہ اسی کے ساتھ ہوگا مولانا زاہد ایڈوکیٹ زاہد فلاحی
عزیز صاحب کا، وہ بھی انشاءاللہ اسی میں ہوگا. اس کے بعد وقفہ ہوگا ظہر کا، ظہرانہ کا، اور پھر جو بہت اہم نشست ہے وہ 5 بجے سے شروع ہوگی، جس میں آئینی قوانین اور قانونی ڈھانچہ، آئینی قوانین اور دستوری قوانین. اس پر محاضرہ ہوگا جناب ناصر عزیز صاحب کا اور جناب اسد علوی صاحب کا. اس کے بعد چوتھی نشست انشاءاللہ مغرب کے بعد فوراً 7:30 بجے شروع ہوگی، جس کی صدارت ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب شاہین گروپ کے ڈائریکٹر ہیں وہ کریں گے، اور اس میں آپ سب کے کا اظہار خیال ہوگا اور اپنے اپنے تجربات انشاءاللہ پیش کریں گے. اس کے بعد 5ویں نشست کل یعنی 30 تاریخ کو صبح 9:30 بجے شروع ہوگی. وہ ابھی تو کل نشست شروع ہوگی 9:30 بجے سے 11 بجے تک، اور اس میں مولانا عتیق احمد صاحب کا محاضرہ ہوگا یکساں سول کوڈ اور مختلف پرسنل لاز پر اس کے نقصانات. اور اس کے بعد دوسرا محاضرہ ہوگا حضرت مولانا کا اسلامی قانون کی معنویت و اہمیت. اور چھٹی نشست انشاءاللہ اس کے فوراً بعد یعنی 11 بجے سے 12:30 بجے تک چلے گی. اس میں نفرت انگیز بیانات سے متعلق قوانین اور قانونی حل جناب فضیل ایوبی صاحب کا. اور اس کے بعد ایک دوسرا محاضرہ ہوگا ایڈوکیٹ فرحان حبیب ندوی صاحب کا، جن کا موضوع ہے سچائی کے ساتھ میرا تجربہ قانونی سفر. تو اس کے بعد انشاءاللہ 12:30 بجے سے 2 بجے تک اختتامی نشست ہوگی، جس میں بہت دوسری انتظامی چیزیں مثلاً آپ کو سند دی جائے گی، اور اس میں اختتامی کلمات بھی ہوں گے حضرت مولانا کے. تو وہ انشاءاللہ 2 بجے تک پوری نشست ہماری مکمل ہوئی ہے. پورا پروگرام 2 روزہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے. پہلے جو آپ کو فہرست بھیجی گئی تھی اس میں یہ تھا کہ ظہر کے بعد بھی ایک نشست ہوگی اور پھر اختتام، لیکن چونکہ کل ایک آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ کی طرف سے جو جنرل لا ہے اس کے ویب سائٹ کا افتتاح ہے، تو وہ 4:30 بجے ہے. تو اس لیے اس کے پیش نظر اس پروگرام کو تھوڑا آگے پیچھے کیا گیا. یہ تو ضروری بات ہے. اصل میں یہ بات سوچی گئی کہ آپ لوگوں کا سفر ہوگا، تو ایسے وقت میں پروگرام ختم کیا جائے گا. آپ لوگوں کو اسٹیشن یا کو جہاں سے سفر کرنا ہو جانا آسان، اس وجہ سے تو اگلے پروگرام کے لیے میں مولانا عمیر ندوی صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئیں اور اگلے پروگرام کو چلائیں. مولانا عمیر ندوی صاحب. مولانا امین ندوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آگے کا پروگرام چلائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد امین اعظمی, ایڈوکیٹ پریکٹسنگ ان سیشن اینڈ ہائی کورٹ لکھنؤ دہلی. میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کی شروعات اور آغاز بہتر طریقے سے کیا جا سکے, اور سب سے بہترین شخصیت کا جو نام آیا ہے میرے سامنے اس محفل کے آغاز کے لیے جن کی تقریر کی, جن کی اسپیچ ہوگی, وہ نہایت ہی فعال اور نہایت ہی ایکٹیو شخصیت کا حامل, جو مسلم پرسنل لا بورڈ کا لیگل ایڈوائزری بورڈ کا ایک کمیٹی فعال رکن جناب محترم ایم آر شمساد صاحب, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف انڈیا. اور خاص طور سے ہمیں ایسے ناموں سے کافی فخر ہوتا ہے کہ جب ہمارا کوئی اپنی ذات کا شخص جب ایسے اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے تو ابھی ہم لوگ بہت سیشن لیول پر ہیں, اس لیے بہت ایک ایسا آرزو, ایک تمنا اٹھتی ہے کہ کاش کہ ہمارا بھی لیول یہاں تک پہنچے. تو بہت ہی جذبات امڑتے ہیں ہمارے دل میں. تو میں اپنی جذبات کا اظہار ان کے زبان سے چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور کانسٹیٹیوشنل گارنٹی آف ریلیجیس فریڈم کے ٹاپک پر اظہار خیال کریں اور لوگوں سامعین کو مستفید کریں, اور مجھے یہ فخر ہوگا کہ آپ تشریف لائیں. میں ویلکم کرتا ہوں. جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے انٹریکٹیو سیشن بنائیں گے تاکہ ہم لوگ ایکسچینج کر سکیں اپنی باتیں, تو اس سے تھوڑا کلیئرٹی ہوگی. اور ہم نے اسپیشلی ہماری ایسوسیٹ ہیں نبیلہ جمیل, محترمہ نبیلہ جمیل, ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ کا محرم کا روزہ ضرور ہے لیکن آپ آئیے ضرور اس دن, تو وہ وقت نکال کر وہ بھی آئے گی. تو وہ بھی ہے یہاں پر. تو میں جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ریلیجیس فریڈم اینڈ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن, اور ریلیجیس فریڈم, کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن, جوڈیشل پریسیڈنٹ, کانسیپٹ آف اسینشیل ریلیجیس پریکٹس. یہ آپ سبھی حضرات کے پاس اگر یہ وہ ہے اس کا پرچہ, تو آپ اس کو اگر دیکھیں گے پروگرام دیکھیے یہ کیا ہے, اس کو اگر آپ چاہیں تو لکھ لیں. یہ ہے ریلیجیس فریڈم اینڈ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن. یہ دو حصہ ہے, مذہبی آزادی اور دستوری تحفظ, اور
اس کے بعد جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے جوڈیشل پریسیڈنٹس. جو بڑی عدالتیں ہیں انہوں نے الگ الگ موضوع پر کیا فیصلے دیے, قانونی فیصلے دیے, اس کو جوڈیشل پریسیڈنٹ. اور آخر والا جو ہے وہ ہے کہ کانسیپٹ آف ایسینشیل ریلیجیس پریکٹسز. تو یہ جو لاسٹ والا ٹاپک ہے, جو لاسٹ والا موضوع ہے, کانسیپٹ آف ایسینشیل ریلیجیس پریکٹس, وہ جوڈیشل پریسیڈنٹس جو ہندوستان میں قانون جو فیصلے دیے گئے ہیں اس سے نکلا ہے, اس سے پیدا ہوا ہے. تو یہ چار الگ الگ چیزیں ہیں جس پر ہم لوگ تھوڑی دیر بات کریں. تو سب سے پہلے جو ریلیجیس فریڈم کی بات ہے, آپ میں سے زیادہ تر لوگ LLB کمپلیٹ کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے, یا پھر کچھ لوگ لا اسٹوڈنٹس بھی ہیں, اور آرٹیکل 25-26 پڑھایا بھی گیا ہوگا جب قانون کی پڑھائی ہو رہی ہوگی. الگ الگ یونیورسٹیز میں اس کے جو سلیبس ہیں اور اس کا جو فوکس ہے وہ الگ الگ طریقے سے, ہر جگہ یکساں نہیں ہے. تو ہم لوگ جب دہلی یونیورسٹی میں تھے تو وہاں پر اس کو آرٹیکل 25-26 3 مہینے تک یہی پڑھایا جاتا اور پھر بھی ختم نہیں ہوتا تھا. کئی جگہ اس کو 1 گھنٹے کی کلاس میں ختم کر دیا جاتا ہے, یہ بھی میں نے سنا ہے. تو اب وہ ہندوستان چونکہ صرف مذہبی اور کمیونٹی اور لنگوسٹک طریقے سے ڈائیورسٹی نہیں ہے, یہ سب پڑھائی لکھائی میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے. جس کو جو مرضی آتا ہے پڑھا کے وہ ڈگری دے دیتا ہے, تو وہ بھی ہوتا ہے. تو جو سب سے پہلی بات جو ہے ریلیجیس فریڈم, کہ ریلیجیس فریڈم ہندوستان کے کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں اس کو, تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے ذریعے ہی وہ پروٹیکٹ ہو. کانسٹیٹیوشن نہیں بھی تھا تو پھر ریلیجیس فریڈم, اور لوگ الگ الگ اپنے مذہبوں کی آزادی کے تحت اپنے مذہب کو فالو کرتے تھے, اور اس کی پریکٹسز کو لوگ نماز پڑھتے تھے. نماز پڑھنا پریکٹس ہے, داڑھی رکھنا پریکٹس ہے. لوگ مندر میں جاتے تھے, مندر میں کیسے پوجا کرنا ہے وہ پریکٹس ہے. بلڈنگ بنانا ہے نہیں بنانا ہے پریکٹس ہے. تو یہ ریلیجیس فریڈم جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے ہونے نہ ہونے سے بہت زیادہ اس کا تعلق نہیں ہے. میں اس پر آؤں گا آگے کہ کیسے الگ الگ جو بنیادی حقوق کے چیپٹرز ہیں, چیپٹر میں جو الگ الگ بنیادی حقوق ہیں اس کا کانسٹیٹیوشن ہونے نہ ہونے سے بہت فرق نہیں پڑتا. یہی بات جو ابھی موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں, جسٹس چندرچوڑ, ان کے فادر ہوا کرتے تھے. اس وقت ایمرجنسی کے وقت میں ایک فیصلہ آیا تھا 1802, تو اس میں رائٹ ٹو لائف, زندگی کے حق, زندگی اپنی زندگی کو جو بیسک بنیادی حق ہوتا ہے رائٹ ٹو لائف کا, جب ایمرجنسی نافذ ہو گئی تو بغیر کسی مطلب کے لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالا جا رہا تھا. یہ نہیں بتایا جا رہا تھا کہاں رکھا گیا ہے, فیملی والے کو پتا نہیں, سسٹم کو پتا نہیں, حکومت نے اٹھایا اس کو اریسٹ کر لیا. تو ایک مسئلہ کورٹ میں یہ پہنچا تھا, یہ جو رائٹ ٹو لائف ہے اس کو پامال کیا جا رہا ہے. ایمرجنسی جو کانسٹیٹیوشن کا جو پروویژن ہے اس کو استعمال کر کے رائٹ ٹو لائف کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. تو اس وقت انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو پڑھا اور یہ کہا کہ کانسٹیٹیوشن کو پڑھنے کے بعد یہ لگتا ہے کہ یہ
طرح کے پاورز گورنمنٹ کے پاس ہیں اور انڈر سرٹن سرکمسٹانسز چونکہ حکومت کے پاس اس طرح کے اختیارات ہیں تو اس طرح کے پاورز کا ایکسرسائز کیا جا سکتا ہے. تو وہ قانون بن گیا اور وہ اے ڈی ایم جبل پور کے نام سے وہ بہت مشہور کیس رہا اور وہ ابھی 3 سال پہلے تک رہا وہی قانون تھا. تو اس لیے اور 3 سال پہلے اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کیا گیا 7 ججوں کی بینچ نے سپریم کورٹ میں. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے کچھ ایسے انسانی رائٹس ہیں جس کا کانسٹیٹیوشن ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. وہ اتنے بنیادی ہیں کہ اس کو کانسٹیٹیوشن بھی ریگولیٹ نہیں کرے. تو یہ اب فیصلہ آیا اور انہوں نے کہا کہ جو اے ڈی ایم جبل پور میں 1977 میں فیصلہ ہوا تھا وہ فیصلہ صحیح. تو میں اس لیے آپ کے سامنے یہ اسٹوری رکھ رہا ہوں کہ بہت جیسے ریلیجیس فریڈم ہے, ریلیجیس فریڈم میں کانسٹیٹیوشن ہونے نہ ہونے سے بہت فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ریلیجیس فریڈم کو الگ الگ طریقے سے ایکسرسائز کیا جاتا ہے, جس میں کئی بار کچھ کمیونٹیز ایسا کرتی ہیں کہ دوسرے کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پورا کا پورا سسٹم جو ہے اس سے متاثر ہو جاتا ہے. تو ان ساری سچویشنز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشن کو اس میں پروویژن دی گئی. تو اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ یہ بہت ہی بنیادی بات ہے جس کو کانسٹیٹیوشن کے نہ ہونے سے بھی وہ آزادی رہے گی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کا ریگولیشن کچھ حد تک جو ہے کانسٹیٹیوشن کے ذریعے ہوگا. اور وہ ریگولیشن صرف کانسٹیٹیوشن کے ذریعے نہیں ہوگا, بلکہ وہ جب ایشو کورٹس میں عدالتوں میں آئے گا یا پھر پارلیمنٹ میں جائے گا تو اس پر کچھ حد تک ایک ریگولیٹری لا یا تو پارلیمنٹ بنا دے گا یا پھر کورٹ اس کا انٹرپریٹیشن کر دے گا. تو یہ پورا کا پورا میکینزم ہے جو ریلیجن سے ریلیٹڈ پروٹیکشن ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن. تو اب یہ بنیادی آزادی, مذہبی آزادی کے بعد ہم آتے ہیں جب کانسٹیٹیوشن. تو کانسٹیٹیوشن میں 2 اس کے آرٹیکلز ہیں جو بہت ہی خاص ہیں. ایک آرٹیکل 25 اور ایک آرٹیکل 26. آرٹیکل 25 جو ہے وہ ایسا اس کو اس طرح اسٹرکچر کیا گیا ہے کہ وہ ہر انسان کو انفرادی لیول پر, انڈیویجول لیول پر اس کو آزادی ہے. میں اکیلا خود اپنے مذہب کی بات کروں, پریکٹس کروں, وہ ہر انڈیویجول کا وہ رائٹ, ہر فرد کا وہ رائٹ. آرٹیکل 26 میں جب جائیں گے تو وہی بات جو آرٹیکل 25 میں کر سکتے ہیں 26 میں ایک گروپ کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس کو ڈینومینیشن بولتے ہیں. تو یہ بنیادی فرق ہے. اور بھی کچھ فرق ہے, اور بھی کچھ اس میں جو ایکسیپشنز ہیں یا ریگولیشنز ہیں وہ تھوڑا فرق ہے کہ 25 میں کچھ الگ ہے, 26 میں کچھ الگ ہے. لیکن بنیادی فرق یہ ہے کہ آرٹیکل 26 کے ذریعے وہ ایک گروپ رائٹ کہلاتا ہے مذہب کے مطابق, اور آرٹیکل 25 جو ہے وہ انڈیویجول رائٹ. تو جب میں 26 پر آؤں گا تو پھر 26 کی بات کریں گے. 25 میں جب بنایا گیا تو اس کی بہت لمبی ڈیٹیل بحث ہے, وہ میں آپ لوگوں سے سبھی حضرات سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کو پڑھیں ضرور, کیونکہ ہر لائر کو جو
خاص کر جو یہاں کی محفل ہے کہ آپ لوگوں کو ویسے مسئلے زیادہ آئیں گے. جیسے میں جب مسلم پرسنل لاء بورڈ سے جڑا تو جو باقی اور لائر فرینڈس ہیں ہمارے جو مسلم ہیں نان مسلم ہیں انہوں نے مجھ سے طلاق اور نکاح اور مسلم انہیریٹنس کیا کیسے ہوگا اس پہ کنسلٹ کرنا شروع کر دیا, جبکہ وہ میرا فیلڈ ہی نہیں تھا پہلے. تو آپ لوگ کا جو بیک گراؤنڈ ہے اسلامک ایجوکیشن کا, تو آپ لوگوں سے یہ سارے سوال زیادہ پوچھے جائیں گے. صاحب یہ مذہبی عقیدہ آپ کے یہاں جو ہے وہ اس مذہبی عقیدے کو آپ اتنا زیادہ اسرٹ کیوں کر رہے ہیں, آپ اس کو چھوڑ دیجیے. تو آج کل بڑا وہ چلا ہے نا نیشنل انٹرسٹ میں چھوڑ دیجیے. تو اس کا لاجک وہ آپ کو وہاں ملے گا کہ یہ بات نہیں ہے. کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں کئی لوگ ایسے تھے ممبرز, انہوں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ صاحب آپ اس کو چھوڑ دیجیے. دوسرا گروپ تھا بلر, اس کے یہ کمپلیکیشنز ہیں. میں اس میں نہیں جاؤں گا ان ڈیپتھ کیونکہ وہ وہاں پر آلریڈی لکھا ہوا ہے, اور اس کا پرپس یہ بھی ہے کہ ہم لوگ آپس میں ایکسچینج کریں کہ اگر کوئی چیز پڑھنی ہے تو وہ کہاں ملے گی. تو وہ پوری بحث کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی 5 والیوم میں وہ ڈیبیٹ ہے انگلش میں, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنی لینگویجز ہیں ریکگنائزڈ لینگویجز کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں ان سب میں ہوگا, اور شاید اردو میں بھی ہوگا. مجھے ابھی ذہن میں آئی بات, میں اس کے بارے میں پتہ کروں گا کہ اردو میں ہے کہ نہیں. اردو میں ہونی چاہیے. تو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی ڈیبیٹس آپ لوگ ضرور پڑھیں وقت نکال کر. اتنا خاص کر مدارس میں تو پڑھنے لکھنے پر اتنا وقت لگایا جاتا ہے, اور یہ بہت کم وقت لگے گا. یہ 1-2 دن کی بات ہے, آپ پورا پڑھ لیں گے اور سمجھ بھی ہوگی. تو اس ڈیبیٹ میں یہ ساری باتیں آئیں کہ صاحب کیوں چیزیں ایک پرٹیکولر طریقے سے ہوں, کیوں نہ ہوں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے اس کو اس طرح سے ورڈ کیا جائے کہ ہر انسان کو فریڈم آف کانشنس ہوگا. کانشنس ورڈ یوز کیا گیا. کانشنس کا مطلب کیسے نکالیں گے. کانشنس کو اردو میں کیا بولیں, زمین کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ ضمیر ٹھیک ہے, وہ ضمیر ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا انگریزی میں کہا گیا ہے کہ مورل کریکٹنس, کہ کیا صحیح ہے. آپ کا جو پیرامیٹر ہے کسی چیز کو سمجھنے کا, آپ کا جو انر وائس ہے, اندر کی جو بات ہے کہ یہ صحیح ہے, زبان بھلے ہی کچھ بول رہی ہے, تو وہ ہر انسان کو فریڈم آف کانشنس ہوگا, رائٹ ٹو فریلی پروفیس اینڈ پریکٹس اینڈ پروپیگیٹ ریلیجن. تو یہ 4 جو ورڈ ہے, یہ 4 ورڈ پورا اس کا دائرہ طے کرتا ہے. ایک کہ آپ کو کانشنس ہو کہ آپ مورلی کریکٹ جس طرح سے رہنا چاہتے ہیں اس طرح سے آپ کو خود کو سوچنے کی آزادی ہوگی. صاحب ہم 5 وقت نماز پڑھ کے صحیح رہ سکتے ہیں, آپ اس کو سوچ سکتے ہیں, آپ کی سوچ پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. تو یہ ایک پہلو ہوا مذہبی آزادی کا. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ فریلی پروفیس. پہلے تو آپ نے سوچا, پھر آپ نے اس کو پروفیس کیا. پروفیس کیا یعنی اپنے اندر سے اس کو نکالا. نکالا کیسے؟ نکالا یہ کہ آپ نماز کی تیاری کرنی, یا اس کے بارے میں کسی سے کہا کہ مجھے نماز پڑھنی, مجھے پڑھنی. تو یہ آپ نے پروفیس کر دیا. اب اگلا جو ورڈ ہے وہ لکھا انہوں نے کہ پریکٹس. پریکٹس کیسے ہوا؟ پریکٹس ایسے ہوا کہ آپ نے جائے نماز بچھائی اور آپ نے نماز پڑھنی شروع کر دی. آپ نے مسجد بنا دی,
पार्किंग बना दी, उसको फैसिलिटेट कर दिया, आपने उसके जो भी वजूखाना बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, तो क्या हुआ, वो प्रैक्टिस हो गई। तो हम कहाँ आ गए, कॉन्शियस से नेक्स्ट स्टेप पे आ गए कि आपने ख्वाहिश जाहिर की नमाज पढ़नी। ख्वाहिश जाहिर करने के बाद ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप प्रैक्टिस पे आ गया। अब जब आपने प्रैक्टिस कर ली, अपनी नमाज पढ़ ली, तो आपने अपनी रिलीजियस फ्रीडम को एक्सरसाइज कर लिया। अब अगला जो वर्ड उसमें यूज किया गया है वो है प्रोपेगेट। प्रोपेगेट यानी आपने दूसरे को बताया कि नमाज पढ़ना अच्छी बात है, आप पढ़ सकते हो, आपको पढ़ना चाहिए, दाढ़ी रखना अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, एक मजहबी अकीदा है, और चूंकि हम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कर रहे हैं तो दाढ़ी रखना चाहिए। जैसे शमशाद की दाढ़ी नहीं है, तो आपने मुझे बताया कि साहब ऐसा है कि ये एक रिलीजन का एक टेनेट है, एक पहलू है, आपको रखना चाहिए। तो अब चूंकि सिर्फ आपका कॉन्शियस नहीं है, आपकी दाढ़ी अगर है तो आप उसको अंदर से फील कर रहे हैं कि ये मोरली करेक्ट पहलू है, एक सेंस ऑफ करेक्टनेस है, और उस करेक्टनेस को आपने प्रोफेस किया, आपने दाढ़ी उगा दी, प्रैक्टिस कर लिया, और फिर आपने जिन साहब की दाढ़ी नहीं है उनको बोला आप भी दाढ़ी रखिए, ठीक है। तो यानी एक सिर्फ एक अंदाज है जो मैं समझने के लिए आपके सामने रख रहा हूं कि ये आर्टिकल 25 का स्ट्रक्चर है। तो जब इसको आर्टिकल 25 को बनाया जा रहा था, तब उस वक्त ये बात बहस आई कि भाई बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिसमें जो कोई मजहबी आज़ादी को प्रैक्टिस कर रहा होगा या प्रोपेगेट कर रहा होगा, उसको पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। कोई कह देगा कि आप नहीं, हम तो पार्लियामेंट में नमाज पढ़ेंगे, या कोई कह देगा कि हम पार्लियामेंट में पूजा करेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने उसके रेगुलेटरी प्रोविजंस बनाए, और उस रेगुलेटरी में 3-4 चीजों को कह दिया कि साहब ये चीजें ऐसी होंगी, उसके ताबे होगा फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये जो चारों पहलू वो उसके ताबे होगा। और वो क्या है, उन्होंने कहा एक होगा पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर क्या होता है, वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। पब्लिक ऑर्डर ये है कि बाय एंड लार्ज जो सोशल ऑर्डर है समाज, उस पूरी सोसाइटी को डिस्टर्ब ना करे, उसको मोटा मोटी इस तरह समझेंगे कि पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब ना करे, जो मोरल वैल्यू है उसको डिस्टर्ब ना करे। ये बहुत कंट्रोवर्शियल है कि मोरल वैल्यू, क्योंकि हर सोसाइटी का मोरल वैल्यू चेंज होता है, हर कम्युनिटी का सोशल मोरल वैल्यू चेंज होता है। पब्लिक ऑर्डर तो समझ में आता है सोसाइटी एट लार्ज को डिस्टर्ब ना करे, लेकिन मोरल वैल्यू के भी दावे होगा। अब वो मोरल वैल्यू कहाँ जाके कैसे चेंज हो जाएगा, वो एक बहस का मौजूद है। उसमें भी कई जजमेंट्स दी हैं, और हम कोशिश करेंगे कि इस लिमिटेड वक्त में अगर आपके सामने वो रख पाए तो रखें। तीसरा का कि हेल्थ का जब मामला आया, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो गवर्नमेंट was supposed to be the custodian of the society at large। तो गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि वो ओवरऑल जो उसके सिटीजन्स हैं उसके हेल्थ का ख्याल रखें। तो अब उस हेल्थ में अगर वो कोई कहने के सामने हम तो वैक्सीनेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा मजहब कहता है कि हम आप वैक्सीन यूज नहीं करें, तो वो सब चीजों को ताबे रख दिया फ्रीडम ऑफ रिलीजन के, और कहा कि आप ये सब जरूर करेंगे, लेकिन ये इश्यूज हैं जिस पर आप एसर्ट नहीं करेंगे कि हमारा रिलीजन को ये चारों जो टर्म्स हैं जो आर्टिकल 25 में आए, उन चारों टर्म्स के लिए
3 मोटे टर्म्स पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ डाला गया, और उसके बाद ये भी लिख दिया गया कि साहब ये जब गवर्नमेंट इस पर कोई कानून बनाना चाहे तो उसको जब मुआशियात और इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज पर अगर कोई कानून बनाना चाहे या फिर कोई सियासी या सेकुलर मामले पर कानून बनाना चाहे तो उस सिचुएशन में भी जो मजहबी अकीदा है वो कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में जब एक बार ये लिख दिया तो फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन में बात लिख दी गई तो जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के ताल्लुक से उस पर आपकी कोई साहब इस पर बात करेंगे, मुझे बताया गया, वहीं से इसको ड्रॉप किया गया। साहब आर्टिकल 25 में लिख दिया कि आप प्रोपेगेट कर सकते हैं, तो आज अगर कोई प्रोपेगेट करने जा रहा है तो उसके लिए कानून बना दिया गया कि साहब ये अगर आप उनको जबरदस्ती करेंगे तो आप पर क्रिमिनल एक्शन होगा, या फिर आप अगर उनको बार बार परस्यू करेंगे कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे तो उससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, तो इसलिए हम इसको क्राइम बना रहे हैं। तो ये जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड कानून है उसको यहाँ से उसको लेजिटिमेसी मिलती है आर्टिकल 25 के क्लॉज 2 से, जिसमें उन्होंने ये बात कही है कि सेकुलर एक्टिविटी, और फर्स्ट में तो पब्लिक ऑर्डर है, पब्लिक ऑर्डर का दायरा बहुत बड़ा है, तो उसको वक्तन फवक्तन कोर्ट डिसाइड करेगी कि पब्लिक ऑर्डर कौन सा कंपोनेंट या कौन सा एक्शन पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है या नहीं है। तो इस तरह से इसको पूरे प्रोविजन को स्ट्रक्चर किया गया। तो ये है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो पहली बात में कह रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। पहला तो हुआ रिलीजियस फ्रीडम, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन सिर्फ ये आया कि all persons are equally entitled to freedom of conscience, right to freely profess, practice and propagate religion. ये प्रोटेक्शन हो गए। प्रोटेक्शन के एक्सेप्शंस ये हो गए। अब इसको उस बैकग्राउंड में देखिए कि एक फ्री सोसाइटी है जहां पर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और वो इंसान अपनी मजहबी आजादी से कुछ भी करने को के इख्तियार में, तो उसको आप कंपेयर करें, उसको आप सिर्फ सोच के देखिए कि क्या उसमें क्या कंपैरेटिव एनालिसिस हो सकता है उसका, क्योंकि आप लोगों ने स्पोर्ट्स में भी प्रैक्टिस भी की है, कानून और इस्लामी फिक़ा और मंतिक़ ये सब भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो ये सब आप लोग कर सकते हैं, इसलिए मुझे उसमें जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो उस वक्त ये बनने के बाद कुछ अलग अलग ग्रुप्स, उन लोगों ने अपने अपने कंसर्न दिया, अगर इस पर ये ऐसा ही रहा तो कोई भी गवर्नमेंट कोई भी कानून बना देगी और फिर मजहबी आज़ादी को जैसे चाहे वैसे अपने तरीके से जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेट करेगी। तो बाय एंड लार्ज उस पर ये कंसेंसस रहा कि ये कोर्ट का काम होगा कि इस बात को एग्जामिन करे कि ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन में जो 4 टर्म्स हैं उस टर्म्स का वायलेशन हो रहा है कि नहीं। तो ये कोर्ट्स पर छोड़ दिया गया है आमतौर से, इसीलिए हम लोगों को इतना ज्यादा इसको समझना, इसको डिस्कस करना, इसकी फिलॉसफी के पीछे जाना, उसको डिफेंड करना, इसलिए हमारे लिए ये जो लीगल एजुकेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि ये रोज मामला कोर्ट में जाएगा, क्योंकि वो सारी चीजें कोर्ट को छोड़ दी है। एक्सेप्ट कि एक चीज ये हुई कि क्योंकि उस वक्त सिख हजरात जो थे, सिख हजरात अपने रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए काफी पॉजिटिव थे और वो अपनी कुछ बातें मनवा पाए और कुछ बात में कोर्ट्स ने मान ली कि जैसे उन्होंने कहा कि साहब हम अगर फिरमान रखेंगे तो वो तो कोर्ट कह देगा कि साहब ये सिख
सिक्योरिटी के लिए खतरा है और हमें कुर्बानी ले जाने दिया जाएगा। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में उस वक्त they could persuade the Constituent Assembly to put this exception, and that exception was placed. साहब वो जो किरपान का मामला है वो ये समझा जाएगा कि सिख के मजहबी अकीदे का हिस्सा है और उसको उसमें जोड़ दिया गया। तो इसलिए अब वो पार्लियामेंट बगैर कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम किए हुए ऐसा कानून बना ही नहीं सकती जिससे वो किरपान को हटा दी, किरपान पर रोक लगा दी। वो आज हम लोग अदालतों में जाते हैं तो वहाँ कुछ लॉयर्स होते हैं जो किरपान लेके कोर्ट रूम में होते हैं वकालत करने में, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जाहिर है। दाढ़ी और पगड़ी के बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं है, लेकिन कोर्ट्स ने बाद में उसका इंटरप्रिटेशन दे दिया और कह दिया कि वो उनका बुनियादी अकीदा है मजहब का, इसलिए उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इसलिए आप देखें कि आर्मी में जो है वो सिख रेजिमेंट ही है पूरा का पूरा, और नॉन सिख रेजिमेंट में भी जो काम करते हैं तो उनकी पगड़ी होती है, उनकी दाढ़ी होती है, उनका अपना सब जो बेसिक वो है तरीका है वो होता है। लेकिन मुस्लिम्स का जब मामला आता है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि साहब मुसलमानों के यहाँ ये एसेंशियल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं वो उसको प्रैक्टिस नहीं करते, और कि बगैर दाढ़ी के भी कोई मुसलमान रह सकता है, तो इसलिए